1879 یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے پیرامڈس کے برابر سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک جیکل آ گیا۔ اس آدمی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ پیرامڈس کے کون سی خاص چیز دیکھنے جا رہا ہے۔ آدمی نے جیکل کی طرف پتھر پھینکا تو وہ جیکل پیرامڈ میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے سوراخ میں گھس گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس آدمی سے رہا نہیں گیا کیونکہ اب وہ پیرامڈ میں بنے اس سوراخ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا۔ فیئر ہسٹوریکل ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اندر داخل ہوتے ہی آدمی نے خود کو ایک پیرامڈ کے اندر بنے کسی سیکرٹ چیمبر میں پایا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے ریسرچرز کو اور آرکیولوجسٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہی وہ دن تھا جب دنیا کو معلوم پڑا کہ پیرامڈس کے اندر سیکرٹ چیمبرز بھی موجود ہیں جن پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ کیسے 4500 سال پہلے ایجپشنز میں بغیر ٹمپس کے نہ صرف پیرامڈ کی ورتھ سائڈ کو ایگزیکٹ ڈائریکشن دی بلکہ بغیر لیزر لیول کے زمین کو پرفیکٹلی لیول بھی کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ہم نے یہ بھی جانا کہ انہوں نے کیسے بغیر ماڈرن ٹولز کے 50 ٹن وزنی پتھروں کے اسکوائر شیپ بھی دیا اور ان کو بنا کسی کرین کی مدد سے پیرامڈ کے ٹاپ تک بھی پہنچایا۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ریسرچرز پریشان تھے کہ کنگز چیمبر میں موجود 1 پیس گرینائٹ سے بنایا ہوا یہ تابوت اندر اس چھوٹے سوراخ سے کیسے لایا گیا۔ پیرامڈس کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب آپ جان سکیں گے ویڈیو کے اس پارٹ میں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 7، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو کہ تمام پیرامڈس کے مقابلے میں سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ ہے۔ اس کے اندر ابھی تک 2 وہ چیمبرز تلاش کیے جا چکے ہیں۔ ایک کو کنگز چیمبر اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ جب پہلی بار کنگز چیمبر کے اندر ریسرچرز کی ٹیم گئی تو انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی جو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ جی ہاں، ان کو وہاں 4500 سال پرانا گرینائٹ سے بنا ہوا ایک ایسا تابوت ملا جو اندر سے خالی تھا۔ لیکن حیران کر دینے والی چیز تابوت کا ملنا نہیں تھا بلکہ ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس چیمبر میں اندر آنے کا راستہ صرف یہ چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں سے انسان بھی مشکل سے آ سکتا ہے۔ تو آخر یہ 1 پیس گرینائٹ کا تابوت اندر کیسے آیا؟ آخرکار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پہلے کنگز چیمبر اندر سے بنایا گیا اور اسی وقت یہ تابوت رکھا گیا۔ اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے صرف یہ چھوٹا سا سوراخ چھوڑا گیا۔ چیلنج نمبر 8، آخرکار 4500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈز بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی مختلف تھیوریز گردش کرتی ہیں۔ کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشین نہیں تھے اور ان غلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن اٹھوایا جاتا اور پتھر توڑوائے جاتے۔ کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ارتھ پر ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامڈ بنا کر واپس چلے گئے، لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ ایسا ایویڈنس تلاش کیا جس نے یہ تمام تھیوریز ریجیکٹ کر دی۔ جی ہاں، ایکسپرٹس نے جب وہاں ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں اور اسکیلٹن کا معائنہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں سلیوز نہیں ہو سکتے کیونکہ پیرامڈز کے کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ماہرین نے ان اسکیلٹنز کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامڈز کو بنانے والے لوگ دکھتے کیسے تھے۔ چیلنج نمبر 9، اب چونکہ یہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکا تھا کہ پیرامڈز کو نہ ہی ایلینز نے بنایا ہے اور نہ ہی سلیوز نے، تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ آخر کتنے مزدوروں نے مل کر یہ عالی شان سٹرکچرز تیار کیے، کیونکہ آج کل کے ماڈرن دور میں کنسٹرکشن پروجیکٹس میں انسانوں سے زیادہ مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹس 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔
لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشینز تھی اور نہ ہی کوئی ماڈرن ٹولز، تو ظاہر ہے اس وقت پیرامڈ بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی مزدور لگے ہوں گے، لیکن آخر کتنے؟ ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیرامڈس کو بنانے میں کم از کم ایک ہی وقت میں 1,00,000 مزدوروں کی مدد لی گئی، اور یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ چیلنج نمبر 10، پیرامڈس کی الجھی ہوئی گتھیاں اب سلجھنا شروع ہو چکی تھی۔ ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں پر انہوں نے پیرامڈس کی کنسٹرکشن کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے۔ ان میں سے ایک راز تھا پیرامڈ بنانے کا مقصد۔ جی ہاں، 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی 23 لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامڈ اور ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبرز کا آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا کام تام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان پیرامڈز کا کوئی اور خاص مقصد بھی تھا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر سے مختلف لوگوں سے مدد حاصل کی گئی اور یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پیرامڈ کا مقصد تھا انسانوں کو خدا بنانا۔ جی ہاں، ایجپشنز کا ماننا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ اوپر آسمان پر جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں اور اپنی فیملی اور اپنی دھرتی کے کام آتا رہے، اس کے لیے اس کو ان پیرامڈس کا دفنایا جائے گا جو پیرامڈس کی وال پر لکھی ریلیجیس لینگویج کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکیں، اور یہی شاید ان کا مقصد تھا۔ لیکن پیرامڈس کا اصل مقصد یہی ہے یا کوئی اور؟ اس کا ابھی تک کوئی اور ایویڈنس نہیں ہے۔ چیلنج نمبر 11، انجینئرنگ کی ہسٹری ایک شاہکار اسٹرکچرز کے ڈیزائن نے ایک بار پھر سے ایکسپرٹس کو مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا گیزا کے پیرامڈس کے ایک ایریل فوٹوگراف سے، جس میں دیکھا گیا کہ ان تینوں پیرامڈس کا اسٹرکچر ایک دوسرے سے الائن نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ جن لوگوں نے 4,500 سال پہلے انچ بائی انچ لیول کر کے اتنی صفائی سے پیرامڈ بنائے، انہوں نے ان 3 پیرامڈس کو ایک دوسرے سے الائن کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان تینوں کی پوزیشنز آپس میں کسی بھی صورت میں میچ نہیں ہوتی؟ پہلے تو یہ ایک کوئنسیڈنٹ سمجھا گیا، لیکن صرف اب تک، جب تک رابرٹ بوال نے یہ کوڈ جو ہے وہ کریکٹ نہیں کیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب کوئی انسیڈنٹ نہیں، بلکہ یہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کہ یہ سب پیرامڈس کی پوزیشن ایک سوچے سمجھے پلان کی وجہ سے کی گئی، کیونکہ اس دور میں ایجپشین ستاروں کو بہت مانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اولینز بیلٹ کے 3 ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے ہی یہ پیرامڈ بنائے۔ اگر غور کیا جائے تو ان 3 ستاروں میں سے 2 برائٹ ستارے ہیں، پر ایک ستارہ ڈم بھی ہے اور ان دونوں سے ہٹا ہوا بھی ہے۔ ستاروں کا یہی ایگزیکٹ پیٹرن گیزا کے پیرامڈ میں بھی استعمال کیا گیا۔ چیلنج نمبر 12، 1980 میں پیرامڈس پر ایک خاص قسم کی ایکس ریز بھی کی گئی، جس سے معلوم پڑا کہ کوئین اور کنگ چیمبر کے علاوہ پیرامڈ کے ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا تھا کہ یہی وہ سیکرٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامڈ کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ یہ سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے 5 سالوں کے ٹائم میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا، جس کو 1993 میں اس چھوٹے سوراخ میں بھیجا گیا۔ ٹھیک 200 فٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے ایک پتھر کا ایک سلیب تھا جس پر 2 بڑے ہینڈلز بھی لگے تھے، لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر سلیب کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے 4,500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے مزید 8 سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ نے لائم سٹون سے بنے سلیب سے بنے باریک چھید کیا، اتنا باریک کہ ایک کیمرہ صرف اس میں جا سکے۔ جب کیمرہ نے اس چھید کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا، لیکن جب کیمرہ کا اینگل زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظر آیا جس میں سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جی ہاں، زمین پر لال رنگ سے کچھ خاص الفابیٹس لکھے گئے تھے۔ یہ الفابیٹس اس چھوٹے پیسیج کو سیل کرتے وقت 4,500 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ نہ ہی ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس لیکن ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا ہے
کہ اس دوسرے سلیب کے اس پار ضرور کچھ ایسا سیکرٹ چیمبر موجود ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانس روبوٹک کیمرہ اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔